بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ سورہ قریش کے کارواں میں قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ میں رمضان ٹرانسمیشن کامیاب رمضان سیزن 5 کے ایپیسوڈ 9 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں مختصر کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ٹیم ممبر سمیر احمد اسیر، ان کی دادی کا آج انتقال ہو گیا ہے، تو وہ آج انتقال میں ہماری پوری ٹیم وہاں شرکت کرے گی، تو ان کے لیے بھی آپ دعائے مغفرت کیجیے گا، اور اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج اسی موقع کی مناسبت سے اسی ہی کے اوپر آج میں کچھ خاص اعمال آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا جو آپ کے پیاروں کے لیے ہے، کہ وہ پیارے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں آپ کو بنانے میں صرف کر دیں، آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیا کسی دھوپ کا، تکلیف کا، پریشانی کا، مصائب کا، ہر چیز کا کہ جو آپ کو ایذا دے۔ انہوں نے ہر تکلیف اپنے اوپر اٹھائی اور آپ کو سایہ فراہم کیا، آپ کو راحت دی، آپ کو سکون دیا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے وقف کر دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ کہ جو شخص آپ کے لیے پوری زندگی وقف کر کر چلا گیا، تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ کہ جن کے پیارے، کہ جن کے ماں باپ، کہ جن کے آبا و اجداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یقیناً آپ انہی کا جز ہیں، انہی کا حصہ ہیں، انہی کا خون ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر آپ کو ہر قسم کی راحت دی۔ اب وہ آپ کے منتظر ہیں، اور ایک وقت تھا آپ ان کے منتظر تھے کہ جب موجود تھے، جب آپ کو کسی چیز کی حاجت ہوتی تو آپ کے بڑوں کا سایہ آپ پہ سر پر ہوتا تو آپ کو ہر چیز میسر ہوتی۔ بالخصوص اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ کے لیے اولاد، کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو اولاد کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف رخ کرتی ہے، اور جب ماں باپ گزر جاتے ہیں تو پھر یاد رکھنا، بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنی نیک اولاد کا انتظار کرتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے جو عمل ہوتا ہے، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ سب منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک وہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، دوسرا وہ کہ جو اس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوں، اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اصال و ثواب کا اہتمام کرتی ہے، ان کے لیے قرآن پاک پڑھتی ہے اور ان کی روح کو اصال کرتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصال و ثواب یہ صرف ایک رسم نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے، جو چند بیوقوفوں نے اس کو یہ جان لیا ہے کہ بس یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رسم نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے اور کھلواتی ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا اصال و ثواب سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مر گیا بس ختم، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، اب کچھ ان تک نہیں پہنچتا، جبکہ سب کچھ پہنچتا ہے ان تک۔ اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے ان کو اصال و ثواب کریں، یا سورہ اخلاص پڑھ کر اصال و ثواب کریں، یا جو کچھ پڑھ کے ان کو اصال و ثواب کریں، وہ ان تک پہنچتا ہے۔
یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کسی شخص نے اپنے مرحومین کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اس کو وصال کیا تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ کہ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو نیک ہی اولاد کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جب پیارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے لیے قرآن دوسروں سے نہیں پڑھوایا جاتا، پھر فون کر کے میسج کر کے دوسروں سے مانگا نہیں جاتا کہ کچھ قرآن دے دو پڑھے ہوئے، تم نے کچھ پڑھا ہے تو دے دو، ان کو بخشوانا ہے۔ اس کے بخشوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوا ثواب کے۔ کام وہی آتا ہے جو بالخصوص اسی کے بطن سے اولاد چاہے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو وصال کر دے۔ اس شخص اولاد کا اپنے ماں باپ کے لیے 1 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، یا صرف 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اصال و ثواب کر دیا جائے تو وہ دوسروں سے قرآن پاک پڑھوانے سے بہتر ہے، اصال و ثواب کی نیت سے۔ باقی تو آپ قرآن کسی سے بھی پڑھوائیں، جتنا ان کو بخشا جائے بہتر ہے، اچھا ہے، عمل ہے۔ لیکن تم نے کیا پڑھا، تم نے کیا کرا؟ ہو سکتا ہے 1000 بار کلمہ شریف تم اپنے پیاروں کے لیے پڑھ لو اور اصال ثواب کر دو، وہ ان کے لیے کافی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس جگہ پر ہیں وہاں کا حال تم نہیں جانتے، وہاں کے معاملات تم نہیں جانتے، جبکہ وہی ابدی زندگی ہے، وہی حقیقت کی زندگی ہے جو قبر میں ہے، جو محشر میں ہے۔ اور یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم اپنے پیاروں کو دفنا دو تو اتنی دیر وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیاروں کو دفنا دیتے ہیں تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایسے کہ گویا جیسے ایک سمندر کے اندر ایک تنہا شخص ہو اور طوفان آ جائے کہ وہ زندگی کے اس شیشو پنج میں ہو کہ وہ کیسے بچے، وہ کیسے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے۔ بالکل قبر کے اندر وہ ویسے ہی محسوس کرتا ہے، اور یہاں تک کہ قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے، اور وہ آوازوں کو بھی سنتا ہے کہ جو آوازیں قبر کے باہر لوگوں کی ہوتی ہیں، یہ کر لو، مٹی ڈال دو، ادھر کر لو، یہ کر لو، جو باہر لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے سوائے ذکر کے۔ اور کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کی میت گھر میں رکھی ہو تو سوائے ذکر کے، سوائے کلمہ کے کوئی دوسری بات نہ کریا جائے، میت کے پاس بیٹھ کے رویا نہ جائے، اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے، مردہ خود پریشان ہوتا ہے کہ کیا ماجرا، میرے ساتھ کیا حال ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، کلام پاک پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، کلمے کی تکرار کی جاتی ہے، وہاں پہ وہ مردہ اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ اور پھر جس مردے نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا ہو تو پھر مرنے کے بعد بھی وہی ذکر جاری ہوتا ہے۔ تو اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایک عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگ ایک کام یہ کر لیں، اور بالخصوص رمضان کی ساتھ چل رہی ہیں، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں چل رہی ہیں، تو آپ لوگ جب روزہ کھولنے بیٹھیں، افطار سامنے رکھی ہوئی ہو، روزے سے 10 منٹ پہلے آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق، 1 بار سورہ ناس، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور آپ کے توسط سے تمام انبیاء کرام کے ارواحوں کو پیش کریں، آپ کے توسط سے چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابی رسول، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت کے ارواحوں کو پیش کریں، اور اس کے بعد سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اس کے بعد بالخصوص اپنے مرحومین کے نام لیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، اور اس کے بعد وہ کر لیں۔ صرف اتنا سا عمل میں آپ کو 5 منٹ لگیں گے۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے یہ 5 منٹ کا عمل انہوں نے اپنی ساری زندگی جو آپ پہ لگائی ہے نا، شاید اس کا قرض ادا ہو جائے، جبکہ اس کا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ شاید آپ کے پڑھنے سے اگر وہ کسی آزمائش میں ہیں، اگر وہ کسی تکلیف میں ہیں، تو اللہ ان کو نجات دے دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ انہیں نجات دے کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اور اگر وہ جنت میں ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ تو یاد رکھیں، اس عمل کو اپنا کنٹینیو کریں۔ آج ہماری ٹرانسمیشن یہیں تک اختتام ہوتی ہے، لیکن میرے جانے کے بعد ذکر آپ لوگ لا غالب الا اللہ هو القادر هو الحق اپنے ٹائم پہ کیجئے گا، چاہے میری پریویس ویڈیو نکال کے اس میں ذکر میں شامل ہو جائیے گا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ
اپنے پیاروں کے لیے یہ عمل ضرور کر لیں، اور بالخصوص سمیر احمد اسیر کہ جن کی دادی کا آج وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے بھی اہتمام کر لیجئے گا، ان کے لیے بھی کچھ اصال و ثواب کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے مسائل کے لیے پریشان ہیں، گرفتار ہیں، معاملات کے لیے پریشان ہیں، علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com موجود ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے ٹائم پہ لائیو ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا لائیو میں۔ کل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔